بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی اگلی آیات پڑھیں گے، آیت نمبر 130 اور آیت نمبر 131۔ ان دونوں کا ترجمہ۔ آیت نمبر 130 کا ترجمہ ہے، اور ملت ابراہیم سے اس شخص کے سوا کون منحرف ہوگا جو بے وقوف ہو، اور بے شک ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کر لیا، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں۔ اور آیت نمبر 131، اور یاد کیجئے جب ان سے ان کے رب نے کہا میری اطاعت پر برقرار رہو، انہوں نے کہا میں تمام جہانوں کے رب کے اطاعت پر قائم ہوں۔ اب دیکھیے کہ پہلے جو آیات گزر چکی ہیں ان میں بتایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں پورے اترے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام لوگوں کا امام بنایا، انہوں نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ بنایا اور فرمایا کہ ان کو اپنی اولاد پر شفقت تھی، انہوں نے اس کے لیے دعا کی۔ مدینے میں رہنے والے یہودی جو ہیں وہ اپنا نسب حضرت اسحاق علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ثابت کرتے تھے، اور جو نصارہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ ہیں ان کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف خود کو منسوب کرتے تھے، اور جو قریش مکہ تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ الغرض کہ یہ سب جو حضرات ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہونے میں اپنا فخر سمجھتے تھے، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا کی تھی، اور آپ نے جس دین کی دعوت دی تھی وہی دین جو ہے وہ ملت ابراہیم ہے، تو اب جو شخص خود کو ابراہیمی کہتا ہو اور دین ابراہیم سے اعراض کرتا ہو، یعنی کہ دین ابراہیم پر چلتا نہ ہو، کہتا ہو کہ میرا دین جو ہے وہ دین ابراہیمی ہے لیکن وہ دین ابراہیم پر چلتا نہ ہو، اسے انحراف کرتا ہو، تو پھر اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ یہ اللہ عز و جل جو ہے وہ فرما رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو دین ابراہیمی کے منکر ہیں، یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تھے، لیکن کہتے تھے کہ ہم انہی کے دین پر ہیں، انہی کی ملت پر ہیں، حالانکہ وہ ساری کی ساری باتیں جو کہ ان کے دین میں تھی ان کے یہ خلاف تھے، یعنی کہ حج کرنا، طواف کرنا، قربانی کرنا، یہ ساری چیزوں کے وہ انکاری تھے۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ تم پھر کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ تم دین ابراہیمی پر ہو؟ اس کے برعکس مسلمان جو ہیں وہ ساری باتوں میں ان کے مطابق ہیں، یعنی حج، طواف، قربانی، اور نبی کریم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے تھے۔ تو پھر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہی ابراہیم علیہ السلام کے سچے متبع ہیں، اور تم لوگ جو ہو وہ دعوے اتباع میں جھوٹے ہو۔ ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہو کر انہوں نے اپنے دو بھتیجوں مہاجر اور سلمہ کو دعوت اسلام دی، اور ان سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حق تعالیٰ نے توریت میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا ہدایت پائے گا، اور جو ان پر ایمان نہیں لائے گا وہ ملعون ہوگا۔ تو یہ بات سن کر جو سلمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایمان لے آئے، یعنی وہ ایمان لے آئے، مگر جو مہاجر تھا اس نے اسلام سے انکار کر دیا، تو اس پر یہ آیت جو ہے وہ نازل کی گئی۔ خلاصہ تفسیر آیات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے اہل کتاب، تم جو کعبے کی عظمت، مکہ مکرمہ کی عظمت، اور نبی آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہو، تو در حقیقت ملت ابراہیمی کے تم منکر ہو، کیونکہ یہ چیزیں جو اسلام کے اصول ہیں، یعنی یہ جو تین چیزیں بتائی گئی ہیں، خانہ کعبہ کی عظمت، مکہ مکرمہ کی عظمت، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت،
یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ اسلام کے اصول ہیں۔ تو ملت ابراہیمی کی بھی یہی اصل ہے، اور دین ابراہیمی کا اس کے سوا کون انکار کرے گا؟ جو خود نادان اور نرا احمق ہوگا، بے وقوف ہوگا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا کہ سارے مہدان ان کو اپنا پیشوا جانتے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی توحید کے پیشوا ہیں، توحید کے ماننے والے ہیں، موحد ہیں، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا رہنما مانتے ہیں، اور ہر جگہ ان کا ذکر خیر جاری ہے، اور عرب اور عجم میں ان کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے جو مرتبے ہیں وہ بلند و بالا ہیں، اور وہ خاص درجہ والوں میں سے ہیں۔ اور یہ بزرگیاں انہیں کیوں نہ ملتی جب ان کی فرما برداری اور اطاعت شعاری کا یہ عالم ہے کہ جب ہم نے ان سے فرمایا کہ تم ہر طرح ہمارے مطیع ہو جاؤ اور ہمارے حضور اپنا سر نیاز جھکا دو، تو اگرچہ انہیں بہت سی دنیاوی رکاوٹیں درپیش آئی تھیں اور بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، مگر بلا تعمل فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں دل و جان سے اپنے رب کا تابعدار ہوں، اور اس پر ایسا ہی عمل کیا کہ دیکھیں جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا آپ کو کچھ حاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم سے کچھ نہیں۔ عرض کیا رب سے ہے؟ فرمایا وہ خود جانتا ہے، یعنی وہ خوب جانتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب میں نے حکم دیا کہ اپنے فرزند کو قربان کرو، تو ہمارا اشارہ پا کر فوراً اپنے فرزند کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، ہماری رضا کے لیے گھر بار چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے جو بھی کہا میرے اس برگزیدہ بندے نے وہی کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نہایت اطاعت کی، فرما برداری کی۔ تو اس وقت کے یہودیوں کو یہ کہا جا رہا ہے، وہ تو ہمارے فرما بردار تھے، تو اب یہ جو یہودی ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیسے ان کے دین پر ہوگے، تم تو نافرمان ہو۔ اب دیکھیں کہ ان آیات سے ہمیں چند طرح کے اسباق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ صحیح مذہب کی پہچان یہ ہے کہ وہ سلف صالحین کے مطابق ہو، کیونکہ وہ ہدایت کا نمونہ ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت کا یہاں یہ ثبوت دیا کہ دین ابراہیمی کا ذکر فرما کر اسلام کی اس سے مطابقت فرما دی۔ آج بے قاعدی کا یہ حال ہے کہ ہر کس و نکس نیا دین نکال لیتے ہیں اور بے دھڑک گزشتہ بزرگوں کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ آج کل بہت سے لوگ ہیں جو اولیاء کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے یعنی کہ وہ لوگ جو کہ بزرگان دین کے خلاف ہیں اور ان پر فتوے لگاتے ہیں، ان بے دینوں کے ہاں وہ کام شرک ہیں جنہیں بزرگان دین متبرک سمجھ کر کرتے تھے، استغفر اللہ۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ اگرچہ خود اچھے نہ ہوں مگر کسی اچھے کے پیچھے لگ جائیں۔ اس آیت میں یہی تو بتایا گیا ہے کہ اس ہستی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا تو بے وقوف ہی انکار کرے گا نا، کیونکہ عقل مند تو سمجھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے فرما بردار تھے، اور فرما برداری کرنی ہے، فرما برداری کریں گے تو سب کچھ ملے گا۔ پھر یہ کہ کبھی بلا واسطہ بھی کسی کی پیروی کی جاتی ہے، جیسا کہ اس آیت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی قرار دے دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے موجودہ علماء ربانی اور کامل مشائخ کی غلامی کریں۔ پھر یہ کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ظہور نبوت سے پہلے بھی رب کے پاس سچے مطیع فرما بردار ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو آیت ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 131، اس میں اسلم کا لفظ آیا ہے، اور اسلم اور اسلمتو کی گفتگو ابراہیم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی ہے۔ جو ان کو کسی وقت بے دین مانے وہ خود بے دین ہے۔ پھر یہ کہ جو شخص اپنے آپ کو ابراہیمی کہے مگر ان کے ایک فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کو مانے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انکار کرے اور ان کے لگائے ہوئے باغ یعنی کہ مکہ معظمہ، کعبہ شریف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات شریف کا منکر ہو، تو وہ ملت ابراہیمی پر بالکل بھی نہیں ہے بلکہ ان کا دشمن ہے۔ لہٰذا وہ روافد جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، یہاں پر یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ وہ روافد جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں صرف سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مانے، باقی سب سے دشمنی رکھے،
یعنی کہ باقی جو روافد ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی 3 بیٹیاں ہیں ان کو بھی نہیں مانتے، اور ایسے لوگ جو صرف ایک کو مانے باقی کو نہ مانے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے صرف حضرت امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مانے اور باقی سب کو نہ مانے، نعوذ باللہ ان کے بارے میں برا بھلا کہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانے اور باقی دامادوں کو گالیاں دیں، استغفر اللہ، تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے منکر ہیں۔ وہ اپنی فہرست کو مانتے ہیں، نہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اگر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو پھر ان سب کو ماننا پڑے گا، اور وہی سچا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری اہل بیت اطہار کو مانتا ہے اور ان کے صحابہ کرام کو مانتا ہے، ان کے جتنے بھی، یعنی کہ حضرت علی المرتضیٰ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ذو النورین ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا جائے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا جائے، نہ مانا جائے، ان کے بارے میں غلط باتیں کی جائیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ وہ کس راستے پر ہیں۔ بالکل بھی غلط راستے پر ہیں، وہ بالکل صحیح راستے پر نہیں ہیں، وہ بلا وجہ کی طویلیں پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا وہ لوگ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ پھر یہ دیکھیں کہ بارگاہ الہی میں وہ عاقل ہے، یعنی عقل مند ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہو، فرما بردار ہو۔ ان سے پھر جانے والا احمق اور بے عقل ہے، اگرچہ دنیاوی کاموں میں بڑا چلاک ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے چلاک اہل کتاب کو احمق فرما دیا اس آیت میں۔ پھر یہ دیکھیں کہ دین و ملت کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے نبی کی تعریف کرنا ضروری ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ملت ابراہیمی کی عظمت بیان کی، پھر اس کی دلیل میں جناب خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کی۔ اب یہاں پر اس بات سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو اللہ کی یا اسلام کی توہین سمجھتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کفر ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے اونچا بتا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے آخری نبی ہیں۔ پھر یہ ہمیں سبق ملا کہ گنہگار کو چاہیے کہ اپنی بخشش کے لیے کسی مقبول اور کامل بندے کا دامن پکڑ لیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے برگزیدہ بندوں اور اپنے ولیوں سے محبت عطا فرمائے، آمین۔ ان آیات کی تفسیر میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نہایت نفیس 2 اشارے ہیں۔ ایک یہ کہ جو اپنے نفس کو پہچان لے گا وہ رب کو ضرور پہچانے گا۔ بت پرست اور دنیا پرست دراصل اپنے سے ناواقف ہے، اگر اپنے آپ کو جانتے تو رب سے کبھی بھی بے خبر نہ وہ رہتے۔ یعنی جو لوگ دنیا میں کھو چکے ہیں، دنیا پرست ہیں، دنیا کی محبت جو ہے ان پر غالب آ چکی ہے، تو وہ دراصل اپنے آپ سے ناواقف ہیں، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو جان جاتے تو وہ اپنے رب سے بھی کبھی بے خبر نہ ہوتے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اپنے ضعف سے، یعنی کہ اپنے بڑھاپے سے، کمزوری سے رب کی قوت کا پتہ چلتا ہے، اپنے عجز سے رب کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، اور اپنے فنا سے رب کی بقا کا پتہ چلتا ہے۔ نفس جو ہے وہ پردہ ہے جس کے ورا جلوہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا پتہ اس طرح دیا، سورہ زاریات کی آیت نمبر 12 میں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ ہمارے جلوے تمہارے نفسوں میں ہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں۔ دوسرا اشارہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ رب کے راستے میں ایک عظیم الشان دریا ہے جس کا نام ہے شریعت۔ تو شریعت جو ہے اس کی کشتی طریقت ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ شریعت جو ہے وہ اسلام ہے، اور جو طریقت ہے وہ استسلام ہے۔ جو بہادر اس کشتی کے ذریعے دریا پار کر گیا تو پھر وہ رب کا ہے،
اور رب اس کا ہے۔ جیسے کہ دیکھیے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اصطفیٰ کا تمغہ دیا، کب دیا؟ جب ان سے اسلمہ فرما کر یہ دریا جو ہے وہ عبور کروا لیا، اور اسلم فرما کر جب یہ دریا عبور کروا لیا تو محبوب بن گئے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ محبوب بننے کے لیے ضروری ہے کہ محبوبیت کے پردے پھاڑ دیے جائیں، اور اب اللہ عز و جل ہی جانتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اسلم فرما کر ان کے کتنے حجاب جو ہیں وہ اٹھا دیے، اور انہوں نے اسلمت کہہ کر کتنے پردے پھاڑ دیے۔ جیسے کہ اللہ عز و جل نے معراج شریف میں اپنے پیارے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادنو کہہ کر قریب کیا، یہاں خلیل اللہ کو اسلم فرما کر صحیح سلامت اپنے سے واصل کر لیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں واصلین میں سے فرمائے، آمین۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام خصوصاً سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور کلام جو ہے وہ قرآن پاک نے ہی نقل کیا ہے، تو قرآن پاک ہی نے نقل کیے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وظیفے کیے تاکہ لوگوں میں ان بزرگوں کا چرچا رہے اور لوگوں کو ان کی طرح عبادات کا شوق ہو، اور ان کلامات کی برکت سے رب تعالیٰ لوگوں کو نیکیوں کی توفیق دے، اور ان کلامات میں تاثیر بھی بہت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں واصلین میں سے فرمائے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔